چاہتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہنجی ہی اس کی پہلی دوست تھی۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بہت ناانصافی کا شکار رہی، کیونکہ ہنجی کے پاس وہ سب کچھ تھا جو وہ چاہتی تھی۔ وہ عہد کرتی ہے کہ وہ کبھی معافی نہیں مانگے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہنجی اسے ویسے بھی معاف کر دے گی۔ خوش قسمتی سے ہنجی ایک رسی کے سہارے واپس آتی ہے اور منجو کو بھی بچا لیتی ہے۔ بچنے کے بعد منجو اپنی پرانی باتوں کا گلہ کرتی ہے، مگر ہنجی اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ اب بھی اس کی دوست رہنا چاہتی ہے۔ اس طرح ان کے تمام جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ اعتراف کرنے کے بعد منجو کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ ہیوانگ کے استاد کو دوبارہ شاہی حکیم ہیڈ آف اپوتھیکری بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ ہیوانگ اب بھی حیران ہے کہ وہ خرگوش والی لڑکی دراصل اس کے استاد ہی تھے۔ اگلے دن ہنجی کی واپسی کا وقت آتا ہے۔ وہ چپکے سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، مگر کوہان اسے پکڑ لیتا ہے۔ کوہان اسے کہتا ہے کہ اسے ہنجی کی شخصیت بہت پسند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ یہی رک جائے۔ تب ہنجی بھی اعتراف کرتی ہے کہ وہ اسے پسند کرتی۔ دونوں شرما جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہ کیوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، مگر پھر ہنجی کہتی ہے کہ اسے واپس جانا ہوگا کیونکہ وہ اس دنیا سے نہیں ہے۔ گلی سو جب ہنجی پورٹل کے اندر قدم رکھتی ہے تو کوہان اپنے بھائی کوہان کو اکساتا ہے کہ وہ اسے روک لے، مگر کوہان اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے نہیں روکتا۔ اچانک ہیوانگ کے استاد انکشاف کرتے ہیں کہ ہنجی کا کیس تھوڑا الگ ہے، وہ جب چاہے اس دنیا میں واپس آ سکتی ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ آخرکار ہنجی اپنی دنیا میں واپس پہنچ جاتی ہے۔ اب کوئی اسے تنگ نہیں کرتا کیونکہ اس سفر نے اسے مضبوط بنا دیا ہے۔ اگرچہ اس کے والدین اب تھوڑے سخت ہو گئے ہیں، مگر اس کے پاس